السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم قاعدہ عربی گرامر کا لے کر کے آیا ہوں جو بن اور ابن سے متعلق ہے، یعنی ابن کا الف کہاں پہ حذف کیا جاتا ہے اور کہاں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ انہی ساری چیزوں پر آج کے اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر میں نے کچھ چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اسی کے تحت مثالیں دے کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ 3 یا 4 چیزیں۔ پہلی چیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سے الف حذف کرنے کے لیے بیک وقت 3 یا 4 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی یہ 4 شروط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے بیک وقت۔ وہ کیا کیا شروط ہیں؟ ابن سے پہلے علم یعنی اسم ہو اور اس کے بعد بھی اسم ہو۔ دوسری چیز، ابن اور علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو۔ تیسری، اپنے سے پہلے اسم کا صفت واقع ہوا ہو، یعنی بن جو ہے اپنے سے پہلے اسم کا صفت واقع ہوا ہو۔ چوتھی چیز اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسم پہلے والے اسم کا حقیقی باپ ہو، والد ہو، یعنی جو دوسرا اسم ہوگا بن کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم اپنے پہلے والے اسم کا حقیقی باپ ہونا چاہیے، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اب ان چاروں چیزوں کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ چاروں چیزیں ایک ہی مثال میں آ گئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے کر کے ایک مثال پیش کیا ہے، محمد ابن عبداللہ۔ تو پہلی چیز یہاں پہ دیکھیے، ابن سے پہلے علم ہو اور اس کے بعد بھی علم ہو، یہ بن ہے۔ اس سے پہلے محمد کیا ہے؟ علم ہے، یعنی اسم ہے، اور عبداللہ بھی اسم ہے۔ تو یہ پہلے شرط پائی گئی، یعنی بن سے پہلا والا بھی اسم ہے اور اس کے بعد جو واقع ہوا ہے وہ بھی اسم ہے۔ اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ ابن علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ابن اور علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ دونوں متصل ہو۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی مثال میں کہ بن اور محمد یا محمد اور بن اور عبداللہ کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے بلکہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابن اپنے سے پہلے اسم کا صفت واقع ہوا ہو۔ یہ جو بن ہے اپنے سے پہلے اسم یعنی محمد کی صفت ہے، یعنی محمد موصوف ہے اور بن اس کی صفت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، تو محمد ہم اللہ کے رسول کو مراد لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ان دونوں کے درمیان حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو اس مثال میں چاروں چیزیں یہاں پر پائی گئی۔ یہاں پہ آپ دوسری شرط کو دیکھیں کہ ابن اور علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ دونوں متصل ہو۔ اگر فاصلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک مثال دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک سطر ہے، یہاں پہ ایک لائن میں نے کھینچا ہے، یعنی فی مجلس قال کوثر۔ یہاں پہ آ کر کے یہ جو لائن ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوثر کے ساتھ ہم کو ان کے والد کا بھی نام جوڑنا ہے، اور یہاں پر لائن چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم ابن حنیف لکھیں گے نہ کہ کوثر بن حنیف، یعنی جیسے ہی فاصلہ ہو گیا تو ایسی صورت میں بن نہیں لکھا جائے گا بلکہ ابن لکھا جائے گا، اگرچہ دونوں کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ یہیں پہ اگر ہم یہ لائن سمجھ لیجئے کہ یہ لائن ابھی اور ہے، ادھر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر ہم بن حنیف لکھیں گے، یہ بن حنیف لکھا جائے گا اسی صورت میں۔ لیکن اگر ہم یہاں تک مانتے ہیں کہ یہاں تک لائن ختم ہو گیا ہے، اب دوسرے لائن کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پہ ابن حنیف سے ہم شروع کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کوثر کے ساتھ ساتھ بن کو یہاں گھسا دیتا ہے اور باپ کے نام کو دوسرے لائن میں لاتا ہے تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوثر آ رہا ہے اور بن کے ساتھ والد کا نام نہیں آ پا رہا اس لائن میں، تو آپ کو بن نیچے لائن ہی میں لکھنا ہے، اوپر لائن میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بن کا تعلق یہ حنیف کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ کوثر کے ساتھ۔ یہ چاروں چیزیں یہاں پہ واضح ہے مثالوں کے ذریعے سے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف کہ جہاں پہ الف حذف نہیں کیا جائے گا، یعنی جہاں پہ بن الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ الف حذف کرنے کے لیے 4 شروط ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشی کر لیں تاکہ یہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو آپ کے ذہن میں۔ اور پھر جو دوسری چیزیں آئیں گی وہ ابن سے متعلق ہی ہے، یعنی جہاں پہ الف کو حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ الف حذف کرنے کے لیے 4 شروط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہے، نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ یعنی دوسرے نمبر میں آ جائے گا، جہاں پہ ابن کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو اب ہم ان چیزوں کو گناتے ہیں کہ کہاں کہاں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر میں دیکھیں، اگر والد کا نام حذف کر کے سیدھے دادا یا پردادا یا اس سے اوپر کسی کی طرف بیٹے کی نسبت کر دی جائے تو ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسے ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اسی طرح سے ابن قیم، ابن ہشام۔ میں نے یہاں پہ کچھ مثالیں لکھ رکھی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو۔ وہ جو 4 شروط ہیں ان کے علاوہ یہ دیگر باتیں ہیں جہاں پہ ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہاں پہ ایک مثال دیکھیے، منصور ابن محمد ہے، یعنی منصور کے والد کون ہے؟ کوئی اور ہے، لیکن ان کی اضافت میں نے ان کے دادا کی طرف کر دی ہے، یعنی محمد کی طرف۔ تو ایسی صورت میں محمد ابن
منصور ابن محمد لکھا جائے گا، منصور بن محمد نہیں، کیونکہ یہ محمد ان کے دادا ہیں، والد نہیں۔ اگر والد ہوتے تو پھر منصور بن حنیف ہوتا یا کوئی بھی دوسرا نام، لیکن چونکہ یہ دادا ہے اس لیے بن الف کے ساتھ لکھیں گے، منصور ابن محمد۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ کا جو اصل نام ہے یہ محمد بن شہاب الدین ہے، تو یہ احمد ان کا نام ہے، شہاب الدین والد ہے، تو ایسی صورت میں بن بغیر الف کے لکھا جائے گا۔ لیکن چونکہ تیمیہ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے اس لیے ابن لکھا جاتا ہے، کیونکہ تیمیہ ان کے والد نہیں، والد کا نام نہیں ہے، کوئی دادا ہے یا پردادا ہے یا جو بھی ہو، والد نہیں ہے، اسی لیے ابن کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابن قیم ہے، ان کا نام اصل محمد بن ابی بکر ہے، تو محمد ان کا نام ہے اور ابو بکر کیا ہے، ان کے والد ہے، تو یہاں بھی الف نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن چونکہ قیم ان کے والد نہیں ہے، کوئی دادا ہے یا پردادا ہے، اسی وجہ سے ان کو محمد ابن قیم کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر پہلے والے اسم کو ہم حذف کر دیتے ہیں، یہاں سے ہم پہلے والے اسم کو حذف کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ بن کے ساتھ دادا کا نام ہو یا باپ کا نام ہو یا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بن الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، باپ ہو، دادا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے پہلے والے اسم کو حذف کر دیا ہے اور سیدھے بن کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ابن ہی لکھا جائے گا۔ جیسے ابن ہشام ہے، ہشام کیا ہے، یہ عبد الملک جو ہے، عبد الملک کے والد ہیں، تو چونکہ عبد الملک کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، یعنی شروع والا اسم کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ابن ہشام کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ 4 شروط کا پایا جانا ضروری ہے، تو 4 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی وہاں پہ کہ ابن سے پہلے بھی اسم ہو، بعد میں بھی اسم ہو، تو یہاں پہ شرط ایک مفقود ہے، یعنی ابن سے پہلے ایک جو اسم ہونا چاہیے وہ اسم یہاں پہ محذوف ہے، لیکن اس کے بعد والا اسم موجود ہے، تو یہاں چونکہ ایک اسم حذف کر دیا گیا ہے اس لیے ابن کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، ابن ہشام۔ لیکن اگر ہم اسم کو ظاہر کر دیں اور کہیں کہ عبد الملک ابن ہشام تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہشام ان کے والد ہیں، حقیقی والد ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن کے پہلے بھی اسم موجود ہے، بعد میں بھی اسم موجود ہے، تو ان سارے شروط کے پائے جانے کے باوجود اگر آپ ابن لکھتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ عبد الملک بن ہشام کہنا ہوگا۔ ہاں اگر آپ عبد الملک کو حذف کر کے لکھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو پھر ابن ہشام کہنا ہے، یا اگر عبد الملک موجود ہے، بن بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد ان کے والد نہیں بلکہ کوئی دادا ہے یا پردادا کا نام ہے، تو ایسی صورت میں پھر عبد الملک ابن کے ساتھ لکھا جائے گا، عبد الملک ابن، بن نہیں۔ تیسری چیز یعنی جہاں سے ابن کا الف حذف نہیں ہوتا ہے بلکہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر بیٹے کی نسبت ماں کی طرف کی جائے تو ابن الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جیسے عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، معروف ہیں، ہم جانتے ہیں، قرآن میں ہم نے ان کا واقعہ پڑھا ہے، یہ اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں، تو عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی اپنی ماں سے، اس لیے ان کی نسبت سیدھے ماں کی طرف کی جاتی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کو ان کا نام ملے گا یہ اپنی ماں مریم کی طرف ہی ان کی نسبت ملے گی، تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم نہیں، کیوں، اس لیے کہ مریم والد نہیں ہے بلکہ ماں ہے، اس لیے یہ شرط ایک شرط مفقود ہے یہاں سے، کون سی شرط، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، یہ شرط یہاں چونکہ مفقود ہے، بلکہ یہاں پہ بیٹے اور ماں کا رشتہ ہے، اس لیے ابن الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، بن نہیں۔ یہ سمپل قاعدہ ہے، کوئی اس میں پیچیدہ والا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو بس یاد رکھنی ہے کہ اگر بیٹے کی نسبت ماں کی طرف کر دی جائے تو ایسی صورت میں ابن لکھنا ہے، بن نہیں، یعنی عیسیٰ بن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم۔ اگر کوئی ایسے لکھتا ہے عیسیٰ بن مریم تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا، صحیح کون سا طریقہ ہے، ابن والا۔ چوتھی چیز، بیٹے کا نام حذف کر دیا جائے اور ابن کی اضافت کسی صفت یا اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کے لقب کے ساتھ کر دی جائے تو ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ جو چوتھی چیز ہے یہ دوسری چیز سے تعلق رکھتی ہے، وہاں پہ باپ کا نام حذف کر کے سیدھے دادا یا پردادا کی طرف نسبت کی جا رہی تھی بیٹے کی، اور یہاں پر دادا یا آباء و اجداد میں سے کسی کے لقب کی طرف نسبت کر دی جائے تو ایسی صورت میں بھی ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ السادہ کیا ہے، لقب ہے، کسی کا نام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم نے اگر کہہ دیا کہ محمد ابن السادہ، کیونکہ السادہ کیا ہے، محمد کے والد نہیں ہے بلکہ کوئی لقب ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک مشہور نام یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، جیسے ابن باز لکھا جاتا ہے، تو ابن باز، یہ باز کون ہے، ان کے والد تو نہیں ہے بلکہ ایک قبیلہ ہے، اسی کے طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، جیسے عثیمین ہے وغیرہ اس طرح کے، تو یہ قبیلہ کی طرف نسبت ہو یا کسی لقب کی طرف نسبت ہو یا کسی اور چیز کی طرف نسبت ہو، باپ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ابن لکھا جائے گا۔ ایک مثال یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، قاسم، تو قاسم کی اضافت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، تو یہ رسول اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کا نام نہیں، اللہ کے رسول کا نام ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے، اللہ کے رسول کی صفت ہے، تو ہم نے قاسم کی اضافت صفت کی طرف کی ہے، حقیقی باپ یعنی محمد نہیں لکھا ہے بلکہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے اس طرف ہم نے قاسم کی نسبت کر دی ہے. تو ایسی صورت میں قاسم ابن رسول اللہ کہنا ہے، قاسم ابن رسول اللہ. قاسم بن رسول اللہ کہیں گے تو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ قاسم ابن رسول اللہ. 5ویں نمبر میں دیکھیے، اگر کلمہ ابن بیچ کلام میں واقع ہوا ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو ابن وجوباً الف کے ساتھ لکھنا ہوگا. جیسے رسولنا ابن عبداللہ. تو یہاں پر دیکھیے قاعدے کے ساتھ اس کو ملائیں تو بالکل واضح ہے. کہا کہ اگر ابن جو ہے وسط کلام میں ہے، بیچ کلام میں ہے، بالکل رسولنا ہے اور پھر ادھر عبداللہ ہے، اور ان دونوں کلمہ کے بیچ میں ابن ہے، وسط کلام ہو گیا یہ. دوسری چیز اس میں کیا ہے، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، یعنی ابن سے پہلا والا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہو. تو یہ جو الف ہے یعنی نون الف، تو یہ الف کیا ہے، ساکن ہے، یہ ساکن ہے. تو ابن وجوباً الف کے ساتھ لکھنا ہے. ایسی صورت میں واجبی طور پر الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، بنا الف کے لکھنا بالکل غلط ہوگا کیونکہ یہ واجبی مسئلہ ہے. تو رسولنا ابن عبداللہ کہنا ہوگا، رسولنا بن عبداللہ نہیں. دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو کوئی بھی ایک مثال لے لیجیے، اس میں اگر کوئی کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ابن سے پہلا والا حرف ساکن ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ الف کے ساتھ لکھیں گے. کوئی بھی آ جائے، چاہے باپ بیٹے کا رشتہ ہو یا کوئی بھی، اگر ایسا نام ہے، اگر ایسا نام آ رہا ہے جو ابن سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد ابن آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہونے کے باوجود آپ کو ابن لکھنا پڑے گا، بن نہیں. یہ قاعدہ ہے، اسی کے تحت ہم کو چلنا ہوگا، اسی کو ہم کو ماننا ہوگا چاہے باپ بیٹا والا رشتہ ہو جائے اس کے باوجود. 6واں نمبر ہے، علم اور ابن کے درمیان فاصل ہو، یعنی فاصلہ ہو، خواہ ضمیر کی صورت میں ہو یا سطر یا کسی اور چیز کے ذریعے فصل ہو تو ابن ما الف کے لکھا جائے گا. جیسے میں نے سطر والا وہاں پہ سطر والی مثال دیا تھا کہ ایک لائن میں بیٹے کا نام تو آ جا رہا ہے لیکن باپ کا نام اسی لائن میں نہیں آ رہا ہے، تو گویا کہ باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ ہو جا رہا ہے، یہ سطر کا فاصلہ تھا. تو ایسی صورت میں ہم نے بیٹے کا نام اوپر لکھ دیا اور باپ کا نام ابن لکھ کر کے باپ کا نام لکھ دیا، تو یہ سطر والا ہے. لیکن اگر ضمیر والا فاصلہ ہو، یعنی باپ بیٹے کے درمیان یا اسم پہلے والے اسم اور بن کے درمیان ضمیر کے ذریعے فاصلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی الف کے ساتھ لکھنا ہوگا، چاہے باپ بیٹے کا رشتہ حقیقی ہو. جیسے محمد ہوا ابن مالک، محمد ہوا ابن مالک، محمد کے والد کون ہے، مالک ہے، حقیقی ہے. یہ دونوں کا رشتہ جو ہے حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ ہے. لیکن چونکہ وہاں سے جو 4 شروط ہے ان میں سے ایک شرط یہاں پہ مذکور ہے. وہ کون سی شرط ہے کہ تینوں کے تینوں متصل ہونا چاہیے، یعنی محمد بھی، بن بھی اور مالک بھی، ان تینوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے، ان تینوں کے بیچ میں کوئی تیسرا داخل نہ ہو یا کوئی چوتھا داخل نہ ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے بیچ میں ہوا داخل ہو گیا ہے، یعنی محمد ہوا ابن مالکن. تو پہلی چیز ہم کو یہاں پہ یہ غور کرنا ہے کہ ابن اور اس سے پہلے والے اسم کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فاصلہ ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ الف کے ساتھ لکھیں گے، بنا الف کے لکھنا جائز نہیں ہوگا. پھر ہم کہیں گے محمد ہوا ابن مالکن. لیکن ہم اگر ہوا کو محذوف کر دیتے ہیں، ہوا کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے، تو ہم کہیں گے محمد بن مالک. یہاں پہ ایک فائدہ کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ کہیں اگر آپ کو ملتا ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، جیسے مثال کے طور پر محمد ہے اور ابن لکھ کر کے مالک لکھ دیا ہے، یعنی ان دونوں کا رشتہ باپ بیٹے کا ہے، اس کے باوجود ابن لکھ دیا گیا ہے، تو یہاں پر آپ کو ہوا محذوف ماننا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ جو ہے دوسرے مسئلے کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے کہ وہاں پر یہ شروط گنائے گئے ہیں، پھر یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو ہوا ماننا پڑے گا محذوف، تاکہ کوئی اس مسئلے میں پیچیدگی باقی نہ رہے. اسی صورت میں ہم کہیں گے محمد ہوا ابن مالک ہے، ہم ہوا کو محذوف مان لیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہوا کی وجہ سے یہاں پہ الف لایا گیا ہے. اگر الف نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں. اصل تو یہ ہے کہ الف نہ لکھا جائے، یعنی محمد بن مالک کہا جائے کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. لیکن اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہوا کو آپ محذوف مانیے. اگر ہوا نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے بلکہ محمد بن مالک ہے تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہے. 7ویں نمبر میں ہے ابن کو تسمیہ یا جمع بنائے، یعنی ابن کیا ہے، واحد ہے، لیکن اس کو ہم تسمیہ بناتے ہیں یا جمع بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ابن الف کے ساتھ ہی لکھنا ہوگا یا بولنا ہوگا، الف کے ساتھ ہی لکھنا بولنا ہوگا. جیسے قاسم و ابراہیم ابن محمد. اصل میں کیا ہے، ابنانے ہیں لیکن اضافت کے وقت نون حذف ہو جاتا ہے، اس لیے ابنا لکھا گیا. تو قاسم و ابراہیم یہ دونوں اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبت، ان دونوں کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چونکہ تسمیہ ہے، یعنی قاسم ابراہیم دونوں مل کر کے تسمیہ ہوا، اسی وجہ سے اس کی جو صفت ہے اس کو بھی تسمیہ لانا ہوگا، یعنی بن کو. تو قاسم و ابراہیم ابنا محمد لکھا جائے گا، قاسم و ابراہیم بنا محمد لکھنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بن کو تسمیہ بنایا ہے، اگرچہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے لیکن چونکہ یہاں پر بن تسمیہ واقع ہوا ہے اس لیے ابنا کہا جائے گا، بنا نہیں. اسی طرح سے اگر یہ جمع ہو تو ایسی صورت میں بھی الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. یہاں مثال دیکھ سکتے ہیں، قاسم و طاہر و ابراہیم، اللہ کے رسول کے تینوں بیٹے ہیں یہ، قاسم و طاہر و ابراہیم. پھر ہم کیا کہیں گے، ابنا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے بیٹے ہیں. ہاں اگر اس کو ہم بنون والی جمع لاتے ہیں
تو پھر وہاں پہ الف کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں الف نہیں آتا ہے. یہاں پر بات ابن سے ہو رہی ہے، ابن سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں الف کو لکھا جائے گا، الف حذف کرنا صحیح نہیں ہوگا. اگر ہم قاسم و طاہر و ابراہیم بن محمد کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، صحیح ہے. لیکن اگر ہم وہ جمع نہیں لا کر کے بلکہ ابن ہی کو جمع بناتے ہیں تو پھر ابنا محمد کہیں گے. یہ واجبی طور پر الف کو لکھنا یہاں پہ ضروری ہے. پھر آٹھویں اور آخری چیز کہ اگر ابن خبر واقع ہو، مثلا کوئی سوال کرتے ہوئے آپ سے کہے کہ محمد ابن من، محمد کس کے بیٹے ہیں، تو جواب کے وقت آپ ابن الف کے ساتھ کہیں گے یا لکھیں گے. یعنی آپ کا جواب ہونا چاہیے محمد ابن علی، محمد ابن علی. اس سے سوال کیا کسی نے، محمد ابن من، یعنی آپ سے خبر کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ محمد کون ہے. تو پھر آپ جواب دیتے ہوئے کہیں گے محمد ابن علی، یعنی محمد علی کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر علی حقیقی والد ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے. اس کے باوجود آپ کو الف لکھنا ہوگا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، سوال کے جواب میں آ رہا ہے. اگر سوال کا جواب نہیں ہے بلکہ آپ ایسے ہی لکھتے ہیں تو پھر بن ہی لکھیں گے، یعنی محمد بن علی. لیکن کوئی پوچھے تو اس کے جواب میں محمد ابن علی لکھنا ہوگا یا بولنا ہوگا. یہ آخری چیز ہے. اس کے بعد کچھ فوائد کے طور پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اگر جس کا تعلق اسی 4 شروط میں سے ہے، انہی 4 شروط میں سے ہے کہ اگر باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو تو وہاں پہ الف یعنی ابن لکھا جاتا ہے. جیسے قرآن میں بھی آپ دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ یہودی لوگ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. وہاں پہ ایک آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو عزیر ابن اللہ یعنی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں عزیر کو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں پہ ابن کے ساتھ وہاں پہ لکھا گیا ہے، قرآن میں آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے مسیح ابن اللہ یعنی عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، تو وہاں بھی ابن لکھا ہوا ہے، یعنی مسیح ابن اللہ ہے. چونکہ وہاں پہ حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، وہ 4 شروط میں سے ایک شرط وہاں پہ مفقود ہے، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ابن لکھا گیا ہے. اسی طرح سے کسی کا نام جو ہے کسی غیر والد کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں کسی آدمی کو، تو ایسی صورت میں بھی ابن کے ساتھ کہنا ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے. لیکن یہاں صرف قاعدہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ ایک بیٹے کی نسبت، ایک لڑکے کی نسبت یا ایک انسان کی نسبت اپنے باپ کی طرف نہ کر کے کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں، کسی غیر کی طرف کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ابن لکھنا ہوگا، کیونکہ یہی عربی کا قاعدہ ہے. مثال کے طور پر زید کو، حضرت زید کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی جاتی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت زید جو ہے زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا تھا کہ زید بن محمد، یعنی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا. اس وقت یہ سب چلتا تھا، منہ بولا بیٹا. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. تو یہاں پہ صرف ہم قاعدہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر آپ کہیں تو پھر یہاں پہ کہیں گے زید ابن محمد، یا محمد نہ لکھ کر کے ہم کوئی دوسرا نام لکھتے ہیں زید ابن علی. تو یہ علی زید کے والد نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے آدمی ہے، چاہے چچا ہو یا کوئی بھی ہو. کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے اور اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو الف کے ساتھ ہی لکھنا ہوگا اور بولنا ہوگا، کیونکہ پہلی شرط یعنی 4 شروط میں سے ایک شرط یہاں پہ مفقود ہے، اور وہ شرط ہے باپ بیٹے کا رشتہ. باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے زید ابن علی لکھنا ہوگا اور بولنا ہوگا. تو یہ اس قاعدے کا ایک مختصراً ویڈیو ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس قاعدے کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہیں پر تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یا اگر آپ مزید اس میں ان قواعد کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک مضمون ہے جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے جا کر کے آپ اس مضمون کو پڑھ کر کے وہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں. مزید آپ کو جن مسائل میں دشواری ہوتی ہے عربی گرامر سے متعلق تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، ہم اس تعلق سے ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.